ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کے کوئی واقعات بیان فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے تشریف لے گئے۔ یہ اس وقت اپنی سجدہ گاہ میں تھیں، پھر چاش کے وقت واپس تشریف لائے، یہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو جبکہ میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کی جی۔ فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار پڑھے کہ اگر انہیں تمہارے سارے دن کی عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری نکلے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نفل روزے رکھنا بھی روایتوں میں ملتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز آپ کے پاس تشریف لے آئے اور وہ روزے سے تھی۔ استفسار فرمایا کیا کل روزہ رکھا تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا آئندہ کل رکھنے کا ارادہ ہے؟ عرض گزار ہوئی نہیں۔ فرمایا تو روزہ افطار کر لو۔ مدنی پھول، تنہا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا بہتر نہیں، جس طرح عاشورہ کے روزے کے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھنا ہے، اسی طرح جمعہ میں بھی کرنا ہے، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو تنہا جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھنے میں کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم یا 27 رجب المرجب وغیرہ۔ اچھا، اس میں بھی جمعے کا تنہا روزہ رکھنے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر جمعے کا روزہ اس صورت میں مکروہ تنزیہ بھی ہے کہ جبکہ اس لیے رکھے نہ آج جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھے، جمعہ ہی کی تخصیص کے ساتھ، تو مکروہ تنزیہ، ورنہ مکروہ تنزیہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔